جب سے جہاد کے فتوے کی بات آئی ہے، اسرائیل کی روحانی اولادیں بالکل پھوٹ پھوٹ کر سامنے آ رہی ہیں، جس میں سب سے بڑا نام ہے انجینئر مرزا کا۔ یہ باتیں بڑی بری لگیں گی انجینئر صاحب، لیکن آپ سن لیں۔ 6-7 سال پہلے جب میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ کس حیثیت کا انسان ہے، جب میں نے اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک یہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس نے ٹھان لی ہے کہ نہیں بھائی، آؤ آپ میری بےعزتی کرو، مجھے گالیاں دو، مجھے بدنام کرو، لیکن مجھے جو ہے سوشل میڈیا پر زندہ رہنا ہے کسی بھی طریقے سے، کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک منافق ترین انسان ہو۔ تقی عثمانی کا بھی پاسپورٹ لے کر آؤ، تمہاری کوئی حیثیت ہے ان کا نام لینے کی؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم رہے کیا ہو؟ کوئی 2 کوڑی کی کوئی کسی جو ہے وہ گورنمنٹ میں کوئی جاب کر رہے تھے تم، اور تم سمجھتے ہو کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے اس شخص کی۔ اور جتنے بھی لوگ اس انجینئر مرزا کو سپورٹ کر رہے تھے کہ چلو علمی اختلافات پر آپ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، پھر قوارض کے حساب اس کو سپورٹ کر رہے تھے، بہت چیزوں پہ آپ سپورٹ کر رہے تھے، اب جو شخص بوائیکاٹ کے بھی خلاف ہو، جو شخص بوائیکاٹ کے مہم کو بھی ناکام بناتا ہو، پھر یہاں پر آپ نے سب چھوڑ دینا ہے اور آپ نے اس کے خلاف نکلنا ہے، آپ نے اس کے خلاف آنا ہے، جتنا ہو سکے اس شخص کو رپورٹ کیجئے، کیونکہ یہ تو باہر آنے والا ہے ہی نہیں۔ ہے گائز، السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ ہمارے علماء کرام بھی بڑے کمال کے ہیں، بات کسی اور کے لیے کرتے ہیں، ایکسپوز کوئی اور ہو جاتا ہے۔ جب سے جہاد کے فتوے کی بات آئی ہے، اسرائیل کی روحانی اولادیں بالکل پھوٹ پھوٹ کر سامنے آ رہی ہیں، جس میں سب سے بڑا نام ہے انجینئر مرزا کا۔ یہ باتیں بڑی بری لگیں گی انجینئر صاحب، لیکن آپ سن لیں۔ 6-7 سال پہلے جب میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ کس حیثیت کا انسان ہے، جب میں نے اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک یہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس نے ٹھان لی ہے کہ نہیں بھائی، آؤ آپ میری بےعزتی کرو، مجھے گالیاں دو، مجھے بدنام کرو، لیکن مجھے جو ہے سوشل میڈیا پر زندہ رہنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ مثال کے طور پہ ابھی جب پوری امت مسلمہ بوائیکاٹ کے بارے میں بات کر رہی ہے، پہلے تو اس کو پاکستانی برے لگتے تھے نا، پورے پاکستان میں یہ بہت عقل مند تھا، اب یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں یہی عقل مند ہے۔ بھائی ترکی میں بوائیکاٹ ہو گیا، ملیشیا میں ہو گیا، انڈونیشیا میں ہو گیا، UAE میں ہو گیا، پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن بھیا یہ شخص تو کسی عجیب لیول کا انسان ہے کہ اپنی شہرت اور اپنی شہرت کی ہوس کی خاطر اس نے پہلے شیر افضل مروت کا دفاع کیا، وہی شیر افضل مروت جو اس کی نظروں میں انجینئر مرزا کی حیثیت ایسے ہے جیسے کوئی قوال کے پیچھے بیٹھ کر تالیاں بجاتا ہو، بیان موجود ہے شیر افضل مروت کا۔ لیکن نہیں بھائی، شیر افضل مروت نے تو علماء کی خلاف بد زبانی کی تھی، تو اس کے تو ہو جائیں گے ابو۔ جو شخص علماء کے خلاف بد زبانی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، یہی انجینئر مرزا صاحب اس کو سر پر بٹھا دیں گے۔ تو یہاں تک تو یہ ایکسپوز ہوتا رہا، ذلیل ہوتا رہا۔ اس کے بعد جہاں تک علمی اختلاف کی بات آتی ہے، مفتی صاحب وہاں پر جہلم گئے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس شخص کو ایسا ایکسپوز کیا گیا کہ اب تک اس کو راتوں کو اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، اور مفتی صاحب اس کی راتوں میں جو ہے وہ خوابوں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ایک دفعہ وہ بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ لیا، اس کی جو وہ چمڑا تھا وہ موٹا ہو گیا، پھر کیا اثر پڑنے لگا؟ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ فواد چودھری اور شیر افضل مروت کے بھی یہ جو ہے اس میں دفاع میں آ گیا، اور کبھی کہتا ہے کہ فلاں یوٹیوبر کو لانچ کر دیا، کبھی کہتا ہے کہ فلاں یوٹیوبر کو لانچ کر دیا، فلاں یوٹیوبر نہیں، محمد آفاق خان میرا نام ہے، اور جن کی آپ بات کرو عمار خان یاسر ان کا نام ہے، نام لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر نام لے لیں گے تو یہ تو پیچھے پڑ جائیں گے، پیچھے پڑ گئے تو پھر چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن ہم نے آپ کو ویسے بھی نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اپنے نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے نام آپ کے منہ سے نہیں نکلتے، یہ بھی ہمارے لیے اچھی بات ہے، لیکن آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک منافق ترین انسان ہو۔ تقی عثمانی کا بھی پاسپورٹ لے کر آؤ، تمہاری کوئی حیثیت ہے ان کا نام لینے کی؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم رہے کیا ہو؟ کوئی 2 کوڑی کی کوئی کسی جو ہے وہ گورنمنٹ میں کوئی جاب کر رہے تھے تم، اور تم سمجھتے ہو کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے اس شخص کی۔ اور جتنے بھی لوگ اس انجینئر مرزا کو سپورٹ کر رہے تھے کہ چلو علمی اختلافات پر آپ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، پھر قوارض کے حساب اس کو سپورٹ کر رہے تھے، بہت چیزوں پہ آپ سپورٹ کر رہے تھے، اب جو شخص بوائیکاٹ کے بھی خلاف ہو، جو شخص بوائیکاٹ کے مہم کو بھی ناکام بناتا ہو، پھر یہاں پر آپ نے سب چھوڑ دینا ہے اور آپ نے اس کے خلاف نکلنا ہے، آپ نے اس کے خلاف آنا ہے، جتنا ہو سکے اس شخص کو رپورٹ کیجئے، کیونکہ یہ تو باہر آنے والا ہے ہی نہیں، اس کو تو باہر آنا ہی نہیں ہے، اس کو تو اپنی بل سے نکلنا ہی نہیں ہے، اس کو تو جو ہے وہ عوام میں آنا ہی نہیں ہے۔
تو اس کے بوائکاٹ کرنے کا طریقہ بہترین یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے یوٹیوب چینل کا جو ہے وہ بوائکاٹ کر لیا جائے، کیونکہ یہ اسی سوشل میڈیا پر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اس سے ہم سوشل میڈیا میں ہی گاڑ دیں گے انشاءاللہ، اور یہ سب آپ لوگوں کی مدد سے ہوگا۔ 6-7 سال پہلے تو میں اکیلا تھا، آج تو الحمدللہ پورا کارواں بن گیا ہے ہمارے ساتھ، پوری ماشاءاللہ عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ گئی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس شخص کو اتنا بے نقاب کیجئے، اس شخص کو اتنا بے نقاب کیجئے، کیونکہ یہ جو کہتا ہے کہ بوائکاٹ میں نہیں کروں گا، میں بوائکاٹ کا اعلان نہیں کروں گا، پہلے مجھے لسٹ لا کے، تو تمہاری حیثیت کیا ہے کہ ہم تمہیں لسٹ لا کر دیں؟ تمہارے بوائکاٹ کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن اگر تم عوام کو گمراہ کرو گے، پھر آپ کو جو پھول ملیں گے وہ یقیناً بڑے بڑے گملوں کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس شخص کو جتنا ہو سکے ایکسپوز کیجئے، اس شخص کو جتنا ہو سکے رپورٹ کیجئے۔ اس کی یہ ویورشپ کم ہونے لگ جائے گی نا، تو مجھے پتا ہے پھر یہ بالکل جو ہے وہ تڑپنے لگ جائے گا۔ اب جو اس کی ویورشپ آ رہی ہے یہ پیار کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، یہ لوگوں میں تجسس ہوتا ہے کہ بھئی کیا بکواس کر رہا ہے، کیا نفرت پھیل رہی ہے۔ ویورشپ تو باقی لوگوں کی بھی آتی ہے، میں وہ یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا نام لینا، آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ ہماری تربیت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنا منہ نہیں بند کیا، آپ نے بکواس بند نہیں کی، تو یقیناً آپ تو ویسے گھر سے نکلتے نہیں ہو، تو گھر تک کیسے چھوڑ کے آئیں گے؟ لیکن ایسا آپ کو ہم آپ کی ایگزسٹنس سوشل میڈیا سے ختم کریں گے کہ آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔